پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا سادہ اور جنگلات گھنے تھے اور لوگ اپنی محنت مشقت کر کے سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک خوبصورت گاؤں کے کنارے پر ایک وسیع جنگل آباد تھا جہاں پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں کی سرسراہٹ ایک عجیب اور پرسکون بھری فضا پیدا کرتی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر نہایت ایماندار لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام اکرم تھا۔ اکرم اپنی بیوی اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ کچی سی جھونپڑی میں گزر بسر کرتا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی اپنی زمین تھی اور نہ ہی کوئی بڑا زر آمدنی تھا۔ اس کے پاس ایک پرانی کلہاڑی تھی جس سے وہ روز جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا اور انہوں بازار میں بیچ کر اپنے گھر کا خرچ چلاتا۔ اکرم کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ سارا دن محنت کرنے کے باوجود بھی اسے اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھرپور کھانا لا سکے۔ مشکل حالات کے باوجود بھی اس نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی کسی کو دھوکا دیا۔ گاؤں کے لوگ اس کی ایمانداری کی بہت قدر کرتے اور کہتے، اکرم غریب ضرور ہے مگر اس جیسا سچا انسان بہت کم ملتا ہے۔ ایک دن اکرم لکڑیاں کاٹنے کے لیے صبح سویرے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ موسم خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سورج کی نرم کرنیں درختوں کے درمیان سے جھانک رہی تھیں۔ اکرم جنگل میں موجود دریا کے کنارے درخت کاٹا تھا کیونکہ وہاں کے درخت مضبوط اور قیمتی ہوتے تھے۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے موجود بڑے درخت کے اوپر کھڑا ہو کر کلہاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا دھیان بھٹکا اور اس کی کلہاڑی ہاتھ سے پھسل کر دریا میں جا گری۔ میری کلہاڑی! اکرم گھبرا کر چیخا۔ وہ فوراً درخت سے نیچے اترا اور پانی میں دیکھنے لگا، مگر دریا کافی گہرا تھا اور پانی اتنا صاف ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی کلہاڑی کو نہیں دیکھ سکا۔ اکرم کے چہرے پر فکر کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس نئی کلہاڑی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اپنی بیوی اور بچے کا سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب میں کیا کروں؟ یہی تو میرا واحد ذریعہ روزی تھا، اس نے بے بسی سے کہا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ اسی دوران اچانک دریا کا پانی ہلنے لگا اور ایک عجیب سی روشنی نمودار ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے ایک نورانی فرشتہ باہر آیا جس کے چہرے پر عجیب سی روشنی اور سکون تھا۔ فرشتے نے نرمی سے پوچھا، اے انسان، تم کیوں رو رہے ہو؟ اکرم نے ادب سے جواب دیا، میری کلہاڑی دریا میں گر گئی ہے۔ میں ایک غریب لکڑہارا ہوں، اسی سے میرا گھر چلتا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ فرشتہ مسکرایا اور بولا، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پانی میں غوطہ لگا گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ ایک چمکتی ہوئی سونے کی کلہاڑی لے کر باہر آیا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ اکرم نے ایک نظر کلہاڑی کو دیکھا اور پھر سر ہلا کر کہا، نہیں، یہ میری کلہاڑی نہیں ہے۔ میری کلہاڑی تو لوہے کی تھی، یہ تو بہت قیمتی ہے، یہ میری نہیں ہے۔ فرشتہ مسکرایا اور دوبارہ پانی میں چلا گیا۔ اس بار وہ ایک چاندی کی کلہاڑی لے کر آیا۔ کیا یہ تمہاری ہے؟ اکرم نے پھر کہا، نہیں، یہ بھی میری نہیں ہے۔ میری کلہاڑی ایک سادہ لوہے کی تھی، سونے اور چاندی کی نہیں۔ فرشتے نے اکرم کو مسکرا کر دیکھا اور تیسری بار پانی میں غوطہ لگایا اور اس بار ایک پرانی اور سادہ لوہے کی کلہاڑی لے کر آیا۔ اکرم کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور وہ بولا، یہ میری کلہاڑی ہے۔ فرشتے نے مسکرا کر کہا، تم واقعی بہت ایماندار انسان ہو۔ تم چاہتے تو سونے یا چاندی کی کلہاڑی کو اپنا کہہ سکتے تھے، مگر تم نے سچ کا ساتھ دیا۔ اکرم کی ایمانداری کو دیکھ کر فرشتے نے نہ صرف اس کو لوہے کی کلہاڑی دی بلکہ ساتھ میں سونے اور چاندی کی کلہاڑیاں بھی انعام کے طور پر دے دیں۔ اکرم حیران رہ گیا اور بولا، یہ سب میرے لیے؟ فرشتے نے کہا، ہاں، کیونکہ تم نے ایمانداری دکھائی۔ اللہ ہمیشہ سچ بولنے والوں کو انعام دیتا ہے۔ اکرم خوشی خوشی اپنے گھر واپس آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ ہی دنوں میں اکرم کی حالت بدل گئی۔ اس نے سونے اور چاندی کی کلہاڑیوں کو بیچ کر ایک اچھا گھر بنا لیا اور اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانا شروع کیا اور ایک باعزت زندگی گزارنے لگا۔ مگر اس کی ایمانداری کبھی نہیں بدلی۔
وہ پہلے کی طرح سادہ اور نیک دل انسان ہی رہے۔ اکرم ہمیشہ ایک بات کہتا، انسان کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، مگر اگر اس کے پاس ایمانداری ہے تو وہ سب سے امیر ہے۔ ایمانداری بہترین نعت ہے۔ سچ بولنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا، جبکہ جھوٹ بولنے والا آخرکار رسوا ہو جاتا ہے۔